بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے، جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ہر تکلیف سے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ ہمیشہ کسی کے لیے اہم نہیں رہ سکتے، خواب کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں۔ کچھ لوگ واقعی میں بے قدر اور کم ظرف ہوتے ہیں، جن کو محبت اور مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں ہی مطمئن رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان کے یادگار جملے وہ ہوتے ہیں جو اس نے موت سے چند لمحے پہلے کہے ہوتے ہیں۔ جب کارل مارکس سے اس کے ہاؤس اونر نے پوچھا کہ مرنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مارکس نے جواب دیا، آخری جملے صرف احمق ہی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اہم نہیں کہا ہوتا۔ اپنے والدین کو تکلیف نہ دیں، ان کی بات سنیں، ان سے بات کریں، انہیں گلے لگائیں، بوسہ دیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، واقعی بہت مختصر۔ اگر انسان تہذیب یافتہ ہوتا تو دروازوں پر تالے نہ لگانے پڑتے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ترقی تو کی ہے مگر اخلاق میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تالے اس بات کی علامت ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے ہی خوف زدہ ہیں۔ یہ خوف صرف سامان کے نقصان کا نہیں بلکہ اعتبار کے ٹوٹنے کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا اور کچھ نقصان زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، ایسے حالات سے اور ایسے لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ وقت ضائع نہ کرو، کوئی ہنر سیکھو تاکہ کل تمہیں دنیا سنجیدگی سے لے۔ ابھی سے ہمت ہار گئے، ابھی تو زندگی میں وہ مقام آنا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے رازق نہیں ہوتے۔ انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو اپنی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے جس نے خود آپ سے آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ جب آپ بہت تھک جائیں اور سوچیں اب اور نہیں ہو سکتا، تب قرآن کی یہ آیت یاد کر لینا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورۃ البقرہ۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہی ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔
اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ مولانا رومی کہتے ہیں دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے احوال جاننے والا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میں رائیگاں جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورہ دخا کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ عورت بھی نگران ہے اپنی فیملی کی، اس سے بھی سوال ہوگا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَىٰ بَيْتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ آدمی کی کم عقلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے۔ آج کی بات، غافلوں کے پاس بیٹھنا غفلت کی علامت ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا علم جس میں انصاف نہ ہو اسے دانش مندی کے بجائے چال بازی کہنا چاہیے۔ افلاطون۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔
جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ پریشانیاں صرف مکافاتی عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ ہم سفر وہ ہو جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تہجد گزار لڑکی بھی اگر نامحرم کی محبت میں پڑ جائے تو برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ نامحرم کی محبت رفتہ رفتہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے، اور یہ بے باکی اس کا ایمان لے اڑتی ہے۔